السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، محسن انسانیت آمنہ کے لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بہت ہی قابل قدر حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب، برادر گرامی قدر شہاب حسین صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع مالاکنڈ، برادر گرامی حاجی محمد کریم صاحب امیر ضلع اورکزئی، برادر گرامی راجہ نعیم خاور صاحب امیر جماعت اسلامی گجرات شہر، اور اسی طرح باجوڑ سے، مالاکنڈ سے، اورکزئی سے دور دراز کا سفر کر کے جماعت اسلامی کے مرکزی ہیڈ کوارٹر منصورہ کے اندر تشریف لانے والے میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، انسانی سماج کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جب انسانی معاشروں کے اندر بگاڑ بڑھا، لوگوں کے عقائد اور نظریات کے اندر فرسودہ چیزوں نے جگہ پا لی، انسانوں نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں اور مورتیوں سے بھی اپنی حاجات مانگنا شروع کی، عقائد کے اندر، اخلاقیات کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا، اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کا سامان پیدا کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ کے قلب اطہر پر جس کتاب کو نازل کیا وہ قرآن کریم کی صورت میں 1500 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ اصلی حالت کے اندر، ٹھیک حالت کے اندر، جس میں رب رحمان نے اسے نازل کیا تھا، اس حالت کے اندر ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور یہ اس لیے بھی محفوظ ہے کہ اس کتاب کے نازل کرنے والے خدا نے، رب نے اس کی حفاظت جو ہے وہ اپنے ذمے لی، اور یہ کتاب چند لوگوں کے سینوں میں نہیں، چند ہزار لوگوں کے سینوں میں نہیں، لاکھوں انسانوں کے سینوں کے اندر الف لام میم سے لے کر والناس تک محفوظ بھی ہے، اور اس کا دور رمضان کے اندر بھی اور غیر رمضان کے اندر بھی علماء کرام اپنے اپنے مدارس کے اندر بھی، مساجد کے اندر بھی اس کا دور کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہدایت قرآن کریم اور دین برحق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کے مبارک طریقے، یہ دے کر اس لیے بھیجا کہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، چاہے یہ بات شرک کرنے والوں کے لیے کتنی ناگوار ہو۔ پھر جب یہ دین مکمل ہو گیا تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا، ہم نے اپنی نعمت جو اس کو تمام کر دیا۔
حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی ہے، تو ہمارے دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر ہمارے درمیان موجود نہیں رہیں گے۔ جب مشن مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لے گا۔ خالق کائنات نے صرف ایک ہستی کی زندگی کو نمونہ کہا ہے۔ ویسے تو ہم سب کا عقیدہ یہ ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین روشنی کا مینارہ نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رضوان اللہ اجمعین ستاروں کی مانند ہے، روشنی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ہستی کی زندگی کو نمونہ قرار دیتے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ ایک ایسی ہستی جو جزیرۃ العرب کے اس سماج کے اندر پیدا ہوئی جس کے بارے میں سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ وہ تہذیب سے ناواقف لوگ تھے، جہالت ان کی گھٹی کے اندر تھی، تجارتی قافلوں کو لوٹ لینا اپنا حق سمجھتے تھے، اور کچھ قبائل کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، کوئی کپڑا ان کے بدن پہ نہیں ہوتا تھا۔ تقوی کے اپنے معیارات ہر دور کے اندر لوگوں نے قائم کیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے بدن پر جو کپڑا ہے نا، یہ ممکن ہے حلال ذرائع سے اس کے پیسے نہ ہوں تو سارے بدن کے کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے۔ آج کی روحانی دنیا کے اندر نام نہاد ہی کہیں گے، ویسے تو روحانی دنیا والے لوگ ہمارے لیے قابل قدر لوگ ہیں نا، صاحب تصوف لوگ ہوں، روحانیت کے قائل لوگ ہوں، لیکن ایک طبقہ آج بھی یہ ہے جو نہ نہاتا ہے نہ کپڑے تبدیل کرتا ہے، مہینوں تک ان کے کپڑے اسی طرح رہتے ہیں، بالوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح وہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کا خیال ہوتا ہے یہ متقی آدمی، یہ بڑا اللہ والا ہے۔ اللہ والوں کی جو پہچان اور تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرایا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ انسانی سماج کے اندر رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ان دنیا کی رنگینیوں سے، اس کی لذتوں سے، اس کی علائشوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ وہ جو تقوی کے بارے میں آتا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ پوچھا تقوی کا تصور ذہن میں کیا ہے آپ کے؟ وہ کہنے لگے کہ اگر کسی خاردار جھاڑیوں کے علاقے سے گزر ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے، دامن کو سمیٹ لیتا ہے۔ اگر نیچے پانی ہو سڑک پر تو آدمی اپنے شلوار اس کو اونچا کر لیتا ہے تاکہ کوئی چھینٹا، کوئی پانی کا قطرہ جائے وہ اس کے کپڑوں پہ نہ پڑے اور اس کے کپڑے نہ پاک ہوں، بچا کے اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر انسان رہے، اس کی ساری رنگینیاں، اس کی ساری لذتیں، اس کی ساری رونقیں، وہ کیریئر جو بڑا انسان کو محبوب ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ہو، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری کے اندر اپنی زندگی گزار کے اپنے خالق کے پاس حاضر ہو جائے، تو یہ تقویٰ والی زندگی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ پہاڑوں کے اندر چلے جائیں، جنگلوں کا رخ اختیار کر لیں، ربانیت کی زندگی اختیار کر لیں اور تسبیح کے دانے پہ اللہ اللہ کی ضربیں مارتے رہیں۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اسی سماج کے اندر رہنا جہاں بہت ساری چیزیں آپ کی نظروں کو خیرہ کرنے والی ہیں، آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور آپ اس سماج کے اندر رہتے ہیں، پھر آپ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ در حقیقت تقویٰ کی زندگی۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سماج کے اندر مبعوث کیا وہ تو تہذیب سے ناواقف لوگ تھے، برہنہ طواف کرتے تھے، تجارتی قافلے لوٹتے تھے، بہت معمولی باتوں پہ جنگ و جدل کرتے، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ان کی شروع ہو جاتی، اور لڑائیاں بھی دنوں میں نہیں ہوتی تھیں، مہینوں کے اندر نہیں، سالوں تک ان کی لڑائیاں جو ہیں وہ چلتی رہتی۔ اور حالی مرحوم نے لکھا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا،
کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. اسی قوم کے لوگوں کے درمیان آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال گزار دی. یہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تھا 40 سال. عام آدمی کی زندگی 40 سال بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور انبیاء کی زندگی کے اندر 40 سال تو اور زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے، نیک بندوں کی بات کی جا رہی، مقرب بندوں کی، ان کی زندگیاں جمع کر لی جائیں، کسی نبی کی زندگی کی چند سانسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نیک بندوں کی، مقرب بندوں کی زندگیاں جمع کر لیں، کسی نبی کی زندگی کی چند سانسوں کا مقابلہ نہیں کرتے. اور 40 سال اس ہستی کی زندگی جن کی زندگی رب رحمان نمونہ قرار دے، یہ خاموشی سے گزر جائے. کوئی دعوت نہیں ہے، کوئی تبلیغ نہیں ہے، کوئی واعظ نہیں ہے. عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی. یہ 40 سال در حقیقت اس گواہی کی تیاری تھے. کس گواہی کی؟ آپ نے پوچھا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر، لوگو میری زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزرے، میرا بچپن تم نے دیکھا ہے، میرا لڑکپن تم نے دیکھا ہے، میری جوانی تم نے دیکھی ہے، میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا، رائے کیا ہے؟ ویسے یہ بات باجوڑ میں، مالاکنڈ میں اور اکزئی میں اور گجرات میں کھڑے ہو کر میں اور آپ پوچھ سکتے ہیں؟ بندے کو خوف آتا ہے کہ مجمع سے پتہ نہیں کیا آواز آ جائے، بات بات کی لوگ بولیاں بولیں گے. آپ نے انہی لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ سب نے بیک زبان یہ بات کہی کہ آمنہ کے لال، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، سچا اور دیانتدار پایا ہے. یہ ہے 40 سال کی زندگی. کردار پیش کیا ہے. آج کردار کی بات لوگ نہیں کرتے، سارا زور لوگ سراپے پہ دینا شروع کر دیتے. آمنہ کے لال کہتے نا میرا سراپا دیکھو ذرا، میرے کپڑوں کی کانٹ چھانٹ ذرا دیکھو نا، میں نے کرتا پہنا ہے، قمیض پہنی ہے، دیکھو تو صحیح نا، میں نے کالر پہننا ہے یا بین لگا ہوا ہے، یہ دیکھو تو صحیح. یہ تو نہیں کہا نا، کہا 40 سال تمہارے درمیان گزرے، میرے بارے میں جو رائے رکھتے ہو بتاؤ. اور اس سے بڑھ کر ایک اور بڑی گواہی بھی ہے، جب انہوں نے آپ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تو سرداران قریش نے یہی بات تو طے کی تھی کہ سارے قبائل اکٹھے ہو کر محمد بن عبداللہ پہ حملہ کرتے ہیں، ان کو قتل کر ڈالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ان کا خاندان کس کس سے بدلہ لیتا ہے. جان کے دشمن ہے نا. یہ ہجرت کا حکم کس نے دیا؟ حضور نے آج خود کوئی 100 موٹو لیا ہے؟ 100 موٹو نہیں لیا. اللہ رب العالمین نے کہا میرے پیغمبر، میرے محبوب، مکے کی سرزمین آپ کے لیے وہاں رہنا مشکل اور تنگ کر دیا گیا ہے، آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ ہجرت کر دیں. اللہ نے حکم دیا ہجرت کرنے کا. ہجرت کی رات آپ نے سفر شروع کیا، اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، اور ایک ماہر کھوجی بھی آپ کے ساتھ ہے جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا نا، اور کہا کہ علی میرے پاس ان کی امانتیں ان کے سپرد کرنی ہیں. کن کے؟ جو جان کے دشمن ہیں، جو قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہیں. کہا ان کی امانتیں ان کے سپرد کرنی ہے، ان کے حوالے کرنی. یہ کردار ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو امت کی ماں نے جواب دیا کہ آپ نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا. سارے کا سارا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم اخلاق کا نمونہ ہے. آپ نے اپنا کردار پیش کیا. آپ کا بچپن لوگوں نے دیکھا، آپ کی جوانی لوگوں نے دیکھی، آپ کا 40 سال تک پہنچتے پہنچتے سارے عہد دیکھے.
اور اس اسنا کے اندر ایک اور واقعہ ہوا تھا، وہ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ شہرت پہنچی آپ کی کہ مکہ شہر کے اندر ایک تاجر رہتے ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ محمد رسول اللہ تو 40 سال بعد تعارف ہوا تھا نا، پہلے تو محمد بن عبداللہ ہی کا تعارف تھا۔ وہ تجارت کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ۔ خدیجۃ الکبریٰ بھی اپنا مال بیچتی ہیں، شام، ملک شام لے کے گئے تھے حضور۔ واپس لوٹے تو میسرہ نے کہا کہ جتنے تاجروں سے میں نے سفر کیا ان سے یہ بڑے مختلف آدمی، ان جیسا تاجر میں نے نہیں دیکھا۔ پوچھا کیا فرق ہے ان میں؟ خدیجۃ الکبریٰ کے معتمد علیہ غلام میسرہ نے بتایا کہ ہم ملک شام میں داخل ہو رہے تھے، اونٹوں پہ لدے ہوئے مال کو موسم کی خرابی نے متاثر کیا، بارش ہو گئی، ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو گئی۔ آمنہ کے لال نے کہا یہ مال جو متاثر ہوا ہے موسم، اس کا ڈھیر الگ لگانا ہے، اور جو صاف ستھرا اس کا ڈھیر الگ لگانا۔ ہر گاہ کو یہ بتاتے کہ یہ صاف ستھرا ہے اور یہ متاثر ہوا ہے، موسم سے متاثر، اس کے دام کم ہے، اس کے زیادہ ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے حساب و کتاب کیا نا، بہت بڑی متمول خاتون تھی مکہ کی، نفع پہلے سے بھی زیادہ ہوا۔ اور پھر بی بی نے نفیسہ کے ذریعے اپنی سہیلی کو بھیجا کہ میرا پیغام لے کے جاؤ، میں محمد بن عبداللہ کے نکاح کے اندر آنا چاہتی ہوں۔ رشتہ ہو گیا، میاں بیوی کے اسے 15 سال گزر گئے۔ ایک ایک رکن جماعت سے اگر اس کی بیوی سے انٹرویو کیا جائے نا، خفیہ کوئی بھیجا جائے، یہ پرفارما بتایا جائے کہ اس کی خوبیاں بھی بتائیں، اس کی خامیاں بھی بتائیں، یہ گرم جب اس کی طبیعت ہو جائے، غصہ آ جائے پھر کیا کرتا ہے، جب اس کی طبیعت نرمی ہو تو پھر کیا کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ ارکان فیل ہو جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے جی؟ پاس ہو جائے؟ مشکل ہے۔ چلیں یہ بات تو ہماری گجرات والوں کی اور اورکزئی اور باجوڑ اور مالاکنڈ والوں کی ایک ہو گئی ہے، مشترک ہو گئی ہے نا بات ہمیں۔ لیکن حضور نے جب اعلان نبوت کیا، ایک بالکل نئی بات تھی نا، ایک فرد کہتا ہے مجھے اللہ نے نبی بنایا، بہت باوسائل بھی نہیں ہے، تو پہلی تصدیق کس نے کی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ نے۔ بیوی اپنے شوہر کو جتنا جانتی ہے اتنا کوئی نہیں جانتا، اس کی خوبیاں، اس کی خامیاں، اس کی جرت، اس کی کمزوریاں۔ اور دوسرا جو اسلام قبول کیا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی تو بچوں میں پہلے نمبر پہ تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق کون تھے؟ آپ کے دوست تھے، تو دوستوں ہی کو جانتے ہیں نا اس کی خوبیاں خامیاں۔ تیسرا آپ کے چچیرے بھائی اور بچوں میں سب سے پہلے نمبر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اور چوتھا کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ آپ کے ذاتی ملازم نے۔ تو ذاتی ملازم کون ہوتا ہے؟ جو بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہے، جو آپ کی کریانے کی دکان پہ آگے سودا بنا کے دیتا ہے، یا آپ کا ذاتی ڈرائیور ہے؟ آج کے ڈرائیوروں کے انٹرویو کر لیں لوگوں کے، میرا خیال ہے کوئی 10-15% بندے پاس ہو جائیں، 75-80% لوگ فیل ہو جائیں۔ یہ ہے وہ سچائی کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا بیوی نے، دوسرے نمبر پہ دوست نے، تیسرے نمبر پہ چچیرے بھائی نے، چوتھے نمبر پہ ذاتی ملازم نے۔ سب سے قریب ترین لوگ جو تھے وہ یہی تھے۔ یہ کردار آپ نے پیش کیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تو فلاح پا جاؤ۔ پھر ان سے کہا گیا کہ لوگوں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، قبول کر لو گے بات کو؟ سب نے کہا ہم قبول کر لیں گے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور کی ایک حدیث ہے، میرے دائیں بائیں دونوں علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ نے کہا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ کے مخالف بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ نے ایک اور بات کہی، آپ اسلامی تحریک کے کارکنان ہیں، فرمایا لوگوں میں تمہیں جس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں نا، اس کو قبول کر لو، عرب و عجم تمہارے زیر نگین ہوں گے۔
عرب کے بادشاہ بھی تم ہو گئے، عجم کے بھی تم ہو. یہ جو آج کی مذہبی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا، کہتے ہیں یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں سیاست سے. آپ نہ رکھیں. بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا بیٹھے ہوتے مجالس کے اندر، کہتے ہیں یہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں جس کلمے کی طرف بلاتا ہوں اسے قبول کر لو. عرب کے حکمران بھی تم، عجم کے حکمران بھی تم. وہ جو 100 اونٹوں کے لالچ کے اندر آیا تھا ایک شخص، بتا سکتے ہیں کیا نام تھا اس کا؟ سراقہ. سراقہ جب آپ کے پیچھے پہنچ گیا تو رات کی تاریکی میں جب اس نے واپس پلٹنا چاہا، میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا گھوڑا اس کے پاؤں زمین میں دن سے گرا، خوف طاری ہوا، واپس آنا چاہا تو حضور سے اس نے ایک بات کی تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان کے الفاظ لکھ دیں، کل جب آپ مدینے کے حاکم بنیں گے تو مجھ سے اس بارے میں باز پرس نہ کی جائے یہ جو میں نے آپ کے پیچھے آنے کی جسارت کی. میں حیران ہوتا ہوں کیسا کفر تھا. ہجرت کی رات سراقہ کہہ رہا تھا کہ آپ مدینے کے حاکم بنیں. کوئی آثار تھے مدینے کا حاکم بننے کو اس وقت؟ دور دور تک. اور سراقہ پھر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ امان کے الفاظ لکھ دیں، تحریر کر دیں. یہ بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو سمجھ آتی ہے لیٹ کہ ہر چیز جو قول قرار ہو اس کو لکھ لینا چاہیے. یہ جتنے جھگڑے لین دین کے ہیں لوگوں کے اسی وجہ کیا لکھتے نہیں ہیں. وہ آندھے میرا دوست ہے کوئی مسئلہ نہیں یار دے دو 10 لاکھ 20 لاکھ. اب جھگڑا ہوتا ہے تو پتہ ہے تحریر کوئی نہیں ہے، پھر سوائے قسمیں اٹھانے کی کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی نے کہا نا جو کچھ کیا کرو تحریر کیا کرو، لین دین قول و قرار. سراقہ کہتا ہے مجھے لکھ دیں. حضرت ابو بکر صدیق سے آپ نے کہا کہ ابو بکر امان کے الفاظ لکھ دو سراقہ کو. امان کے الفاظ لکھنے کے دوران کتنا ٹائم لگنا تھا؟ 1 آدھ منٹ کہہ لیں، 2 حرف ہی ڈالنے تھے نا. داعیان دین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، اس واقعے سے آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. آپ نے اس موقع کو بھی دعوت اور تبلیغ کے لیے غنیمت جانا ہے. یہ کوئی موقع تھا تبلیغ کرنے کو؟ اسے آپ نے فرمایا سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں کے اندر کس کے کنگن ہوں گے؟ کسرا کے کنگن. کسرا کیا تھا؟ سپر طاقت نہیں تھی. آپ محفوظ جائے پناہ کی تلاش کے اندر تھے. رات کی تاریکی میں سفر ہو رہا ہے، سراقہ کو امان کے الفاظ لکھ کے دیے جا رہے ہیں، اور اس کیفیت کے اندر آمنہ کے لال کہتے ہیں سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگن ہوں گے. پھر سراقہ کو کسرا کے کنگن بھی پہنائے گئے، ان کو تاج بھی پہنایا گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب مدائن کے علاقے فتح ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا. آپ کے پاس ایک ملازم تھا ذاتی، اس کے والدین کو پتہ چل گیا، وہ لینے کے لیے آ گئے تو حضور نے کہا اچھا ملاقات کرا دیتے ہیں آپ کی. ہر کام کے اندر حکمت. آمنا سامنا کیا ان کے باپ اور چچا کا تو کیا پوچھا ان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں. تصدیق کرائی اس سے، صرف کلیم دعویٰ نہیں مانا ان کا، یہ بات سمجھنے والی ہے. کہا ان کو جانتے ہو؟ کہا یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے تم آزاد ہو. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں. رہائی ہے، آزادی ہے، لیکن اس آزادی پر غلامی کو ترجیح دی جا رہی ہے. کہا نہیں میں آپ ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے اپنی زندگی کا ایک معقول حصہ گزارا. آمنہ کے لال نے مجھے ایک بار بھی ڈانٹا بھی نہیں ہے، جھڑکا بھی نہیں ہے، ناراض بھی نہیں. حضرت انس کی گواہی ہے نا. یعنی ایک دن میرا موڈ نہیں تھا کام کرنے کا، بچوں کا نہیں ہوتا موڈ ٹھیک، مجھے حضور نے کہا یہ کام کر کے آؤ تو میں نے بہانہ بنایا، میں نے کہا نہیں میرا موڈ نہیں ہے. کہنے میں جا کے کھیلنے لگ گیا. میں کھیل رہا تھا تو آمنہ کے لال دبے پاؤں آئے خاموشی سے.
پیچھے سے آ کے بہت معمولی محبت سے چپت لگا کے کہا اچھا بہت کھیل لیا نا، اب جاؤ کام کر کے آؤ نا۔ آپ ملازموں سے ایسا کرتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ جو سیرت کا پیغام ہوتا ہے نا، جسے ہمارے علماء 2.5 گھنٹے بیان کرتے ہیں، 2 گھنٹے بیان کرتے ہیں، 1.5 گھنٹے بیان کرتے ہیں، اور ان کے پھر جو معتقد ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں فلاں عالم دین 3.5 گھنٹے تقریر کرتا ہے، فلاں عالم دین 2.5 گھنٹے کرتا ہے، فلاں عالم دین 1.5 گھنٹہ کرتا ہے۔ مجھے پشتو تو نہیں آتی، میں نے سنا جب آپ تعریف کرنے پہ آ جائیں تو کہتا ہے ظالم ملا کافر تقریر کوڑے دا، جی اس طرح کا کیا 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ مجھے کوئی شخص پوچھے کہ سیرت کا پیغام کیا ہے تو میں ایک جملے میں بتا سکتا ہوں، ایک جملے میں۔ سیرت کا پیغام ہی سیرت ہے، یہ بیان کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی چیز ہے، زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی چیز ہے۔ میں نے کہا حضرت انس کہتے ہیں مجھے آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا، مجھے نہیں جھڑکا، تو سیرت تو یہی ہے۔ پھر ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ میں اگلے دن ایک آدمی کے ساتھ جا رہا تھا سفر پہ، 2 بندے تھے ہم گاڑی میں، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ حجۃ الوداع کا خطبہ کتنے پیپروں پہ آ جاتا ہے؟ ایک کاپی کے 2 ورقوں پہ آ جاتا ہے جی، 2 کاپی کے ورق اس پہ آ جاتا ہے نا، تو یہ ورڈ آرڈر ہے نا، کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ میں نے کہا ان 2 ورق کے ورڈ آرڈر کے اندر بھی آمنہ کے لال نے کہا کہ لوگوں اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ بیویوں کے بارے میں کہا، غلاموں کے بارے میں، ماتحت ملازمین کے بارے میں کہا۔ یعنی اتنا اہم پیغام تھا تو اس کے اندر بھی بات غلاموں کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے میرے بھائیوں، وہ زندگی کے بہت معمولی معاملات، معمولی کیا ہوتے ہیں؟ روزانہ جوتا پہنتے ہیں، روزانہ کپڑے پہنتے ہیں، روزانہ مسواک کرتے ہیں، روزانہ واش روم جاتے ہیں، روزانہ گھر داخل ہوتے ہیں، مسجد جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جتنی چیزیں میں نے گنی ہیں، کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کے اندر آمنہ کے لال نے رہنمائی نہ دی؟ جوتا پہننے کے بارے میں، کپڑے پہننے کے بارے میں، کھانا کھانے کے بارے میں، سونے اور جاگنے کے دعائیں ہیں، واش روم میں جانے اور نکلنے کی دعائیں ہیں، گھر میں داخلے کے آداب ہیں، مسجد میں نکلنا ہے دعا کیا پڑھنی ہے، باہر آنا ہے کیا پڑھنی ہے، چھینک مارنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، جمائی لینا ہے تو کیا کرنا ہے۔ یار یہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام بتائے آپ نے۔ اچھا اب کوئی دانا آدمی یہ کہے کہ آمنہ کے لال نے یہ سب کچھ تو بتایا ہے جو مولانا سیف الرحمان صاحب بتاتے ہیں، طارق سلیم بتا رہا ہے، لیکن کہا ہے کہ سیاست اپنی مرضی سے، تجارت اپنی مرضی سے، بین الاقوامی تعلقات اپنی مرضی سے، تو اس بندے کو عقل کا قاتل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو رہنمائی دی اور بڑے معاملات میں ذات چھوڑ دی ہے؟ نہیں، ذات نہیں چھوڑا ہے۔ تجارت کے اندر بھی اصول بتائے۔ ایماندار تاجر کو مژدہ سنایا ہے کہ جو تاجر ایمانداری سے تجارت کرے وہ قیامت والے دن کہاں ہوگا؟ انبیاء کی صف میں، صدیقین کی صف میں، شہداء کی صف میں۔ اور جو تاجر گڑبڑ کرے، ملاوٹ کرے، پھر کیا کہا؟ من غش فلیس منا۔ یہ میں آج رستے میں ایک سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے اس کا ترجمہ یہ کیا، پہلے میں نے نہیں پڑھا کبھی، پہلے میں آج تک یہی پڑھتا رہا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے ترجمہ لکھا وہ جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت سے ہی نہیں ہے۔ بات تو ایک ہی ہے نہ، نکل جو گیا، ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا۔ ملاوٹ کرنے والے کو بھی وعید ہے اور تجارت ایمانداری سے کرنے والے کو بھی خوشخبری۔ اسی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے اندر جو معاملات ہوتے تھے، بہت ساری جنگیں لڑیں، 82-84 تو بن ہی جاتے ہیں غزوات، چھوٹے بڑے اتنے بن جاتے ہیں علماء کرام۔ کتنے بنتے ہیں جی؟ 80۔ چلو مولانا کی کہنے پہ ہم نے 4 لڑائیاں کم کر دی ہیں، 2 کم، 80 جنگیں اگر ہوئی ہیں، ان کے اندر آمنہ کے لال نے جو بین الاقوامی اصول بیان کیے 1500 سال پہلے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بے وقوف آدمی دنیا کے اندر اپنا ورڈ آرڈر نافذ کرنا چاہتا ہے ظلم کی بنیاد پہ، کسی ملک کے سوئے ہوئے صدر کو اس کی خوابگاہ سے اٹھا لیتا ہے، فلسطینیوں پر ظلم کے لیے نتن یاہو اور اس کی ذریت کو کھلی آزادیاں دیتے ہیں،
معاہدے کرنے کے بعد معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے. آمنہ کے لال بھی فاتح کیسی سے داخل ہوئے تھے نا. کس شہر میں؟ شہر مکہ میں. مکہ والوں نے جو آپ کو نکالا تھا نا، ہجرت پہ مجبور کیا تھا نا. شب ابی طالب کے واقعات بھی حضور کو یاد تھے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آمنہ کے لال ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے، غور سے ایک جگہ کو دیکھتے ہیں اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں جابر جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندازہ نہیں. آپ نے فرمایا جابر یہ شب ابی طالب ہے. کتنے سال آپ رہے وہاں؟ 3 سال. سوشل بائیکاٹ ہوا، معاشی مقاطع کیا. آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے بھوک اور پیاس سے بلکتے تھے. جابر مکے والے ہمارے بچوں کی آوازیں سن کے آتے جاتے سنتے تو روتے خوش ہوتے تھے. آپ نے فرمایا جابر میرے ساتھی پتے اور چمڑا ابال کر کھاتے. یہ جب محصور تھے. حضرت جابر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پر مکے والوں کی خیر نہیں. کہتے ہم آگے بڑھ رہے تھے، کسی نوجوان صحابی کی زبان سے جملہ نکل گیا آج بدلے کا دن ہے. آمنہ کے لال کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی ہے قانون. آپ نے فرمایا میرے ساتھی آج بدلے کا دن تو نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے. اور کس طرح اعلان کیا معافی کا؟ جو گھر کا دروازہ بند کرے معاف کر دو، ہتھیار پھینک دے معاف کر دو، امان طلب کر لے معاف کر دو، کعبے کی دیوار کے سائے میں پناہ لے لے، غلاف کعبہ پکڑ لے معاف کر دو. جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے سے بھی معاف کر دو. سر جھکائے کھڑے تھے سرداران قریش. آپ نے پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہیں تو پتا تھا ہم نے کیا کیا تھا. تو انہوں نے کہا آپ ہمارے بہت ہی عظیم اور شریف النفس بھائی کے بہت ہی عظیم اور اچھے بیٹے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نرمی والا رحم والا معاملہ فرمائیں. آپ معافی تو دے دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف. میرے بھائیو سیرت کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں دعوت و تبلیغ بھی ایک میدان ہے. اخلاق و کردار کے اندر بھی اپنے آپ کو منوانا ہے. لیکن یہ غالب دین کا غلبہ کشمکش کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کشمکش اس کا حصہ ہے، اور اس کشمکش کے اندر انسان کو وہ جو کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایک اور بات کی. وہ کیا تھی؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کوئی رشتہ تو بتائیں جو اللہ نے چھوڑا ہو. تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، بچے، مال تجارت، گھر جو تمہیں پسند ہے، کس چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہے. اللہ کہتے پھر انتظار کرو، میں اللہ اپنا فیصلہ سامنے لے کے آئے. اللہ اپنا فیصلہ کیا لے کے آئے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ بھی مولانا صاحب فرمان صاحب بتا رہے تھے، بہت اچھی جاب کر رہے تھے. اس زمانے میں 2.5 لاکھ ان کی سیلری تھی. چھوڑ کے آگے کیا کرتے ہیں؟ دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تربیت کا کام کرتے ہیں. بظاہر تو وہ کام زیادہ اچھا تھا، موج کرتے، پیسے لیتے، ٹھیک ہے. لیکن میرے بھائیوں جب تک ایسے لوگ اسلامی تحریک کے اندر، میں نے پچھلے الیکشن میں بھی کہا، مولانا گواہ ہے
کہ جس آدمی کے گھر کا نظام چلتا ہے اسے نوکری نہیں کرنی چاہیے. جس کو اچھی خاصی پینشن ملتی ہے ریٹائرڈ پرنسپل کو، لیکچرر کو، وہ دعوت کا کام کرے، وہ نئی دکان نہ بنا کے بیٹھ جائے، پھر نئے کسی ادارے میں ملازمت نہ کرے. ہوتا کیا ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، بیرون ملک چلے گئے ہیں، پاکستان کے اندر کاروبار ہے، دولت کی ریل پیل ہے، اور ابا جان پھر صبح 8 بجے جا کے کسی دفتر میں بیٹھ گئے، پھر پیسے کما رہے ہیں. میرے بھائیو یہ تو نہیں ہے نا. ہاں جس کا نہیں گزارا ہوتا وہ کرے، جس کا گزارا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہوئے اس کی نعمتیں استعمال کرتا ہے تو اسے اس کی نعمتوں کے شکر کا اس سے کوئی اور بہترین طریقہ نہیں ہے کہ وہ ساری طاقت، سارے وسائل اس کے دین کے غلبے کے لیے لگائے جائیں. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. میں رستے میں پڑھ رہا تھا سیرت پہ، میں حیران ہو رہا تھا یہ جو مال کن کن کے آدمی رکھتا ہے، سونا جمع کرتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، اس کے بارے میں بھی انسان نے جواب دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے جن کے بارے میں آمنہ کے لال نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہا تھا کہ عبد الرحمن تم جنتی ہو. یہ گرین کارڈ تھا نا، 10 صحابہ تو معروف ہے نا 10 مبشرہ کے، لیکن اور لوگوں کو بھی حضور نے زندگی میں جنتی ہونے کی گارنٹی دی تھی. یہ عبد الرحمن بن عوف 10 مبشرہ کے اندر. ایک دن 600 مال کے لدے ہوئے اونٹ، 600 شہر مدینہ کے اندر داخل ہو گئی. مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، ہر طرف اونٹ ہی اونٹ ہے، مال کے لدے ہوئے 600 اونٹ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی نے بتایا کہ شہر مدینہ میں چاروں اطراف سے اونٹ ہی اونٹ ہیں. پوچھا امت کی ماں نے، پتہ کریں اونٹ ہیں کس کے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ ہیں. امت کی ماں نے کہا کہ میرا پیغام دو عبد الرحمن کو. عبد الرحمن میں نے خواب میں دیکھا ہے تم جنت کے اندر جا رہے ہو، لیکن آہستہ قدموں کے ساتھ، تیز قدموں سے نہیں. بس یہ جملہ سنا، کہا کہ جتنا مال لدا ہے اونٹوں پہ سارا ضرورت مند اور نادار لوگوں میں تقسیم کر دیا. 600 اونٹ تقسیم ہو گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ عبد الرحمن تم جنت کے اندر جاؤ گے لیکن آہستہ قدموں کے ساتھ. میں بھی پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات اتنا مال آتا اور آمنہ کے لال سارے ہی تقسیم کر دیتے. ایک ایک بندے کو کتنے اونٹ دیتے تھے؟ 100 اونٹ. کتنے کے ہوں گے آج کے زمانے میں؟ اور ایک بندے کا نام ہے صفوان. وہ آیا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 اونٹ دیے. 300 اونٹوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آیا تو مانگنے تھا نا، تو جاتے ہوئے تو صاحب نصاب بن کے گیا ہے نا. پھر ایک فرد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان جو اونٹ تھے نا وہ دے دیے، اور اس نے جا کے اپنے قبیلے میں پتہ کیا کہا؟ اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ اسلام قبول کر لو. محمد اتنا دیتے ہیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور وہ کسی فقر کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوتے. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ویسے؟ ایمانداری سے، میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں کر رہا. پیسے بھی ہوتے ہیں، ذاتی بھی ہوتے ہیں، بیت المال کے اندر بھی ہوتے ہیں. کوئی ضرورت مند کارکن آ جائے ایسی ٹکٹکی لگا کے جائزہ لیتے ہیں کہ شاید عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح نہ دیکھا ہو. اللہ کے رسول کیوں 100 اونٹ دے دیتے تھے؟ 300 اونٹ دیے صفوان کو، ایک بندے کو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنے اونٹتے دے دیے. یہ صحیح سند سے حدیث کے حوالوں سے بات میں کر رہا ہوں، کوئی کمزور روایت نہیں ہے اس پہ.
بانٹ دیے نا. اور لوگ اپنے قبائل میں جا کے بتاتے تھے کہ وہ اتنے سخی ہیں, اتنے دریا دل ہیں. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ کوئی سائل آیا اور واپس گیا ہو. بعض اوقات تو حضور نے قرض اٹھا کر بھی سائل کی حاجت پوری کی. اور اس سے بڑا واقعہ کون سا آپ کو بتاؤں میں. ایک مہمان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں. آمنہ کے لال نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کوئی ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ جواب میں خاموشی ہے. حضور نے خاص سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. سلمان ادھر آؤ, جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پتہ کرو, بس اوقات آ جاتی ہے کوئی چیز چلتے چلتے بھی. سلمان فارسی نے صرف یہ نہیں پوچھا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے, مہمان آیا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات جا کے بتا دی کہ حضور کے پاس مہمان ہے, مسجد کے اندر مسافر ہے, کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. آمنہ کے لال نے صحابہ سے پوچھا ہے, جواب میں سکوت ہے, تو مجھے آپ کے پاس بھیجا. سیدہ فاطمہ نے کیا کیا؟ کھانے کی چیز تو نہیں تھی گھر میں. آپ نے اپنی چادر دی ہے سلمان فارسی کو اور کہا سلمان یہ تھوڑا آگے جاؤ, ایک یہودی کا گھر ہے, یہ گروی رکھ کے رہن رکھ کے چادر اس سے کچھ چیزیں پیسے لے. اب وہ یہودی چادر دیکھتا ہے پیبند لگے ہوئے, پرانی ہے, استعمال شدہ ہے. پوچھتا ہے کس کی چادر ہے؟ پیبند لگی چادر ہے نا. کہا کہ فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے. ان کے یہاں کوئی مہمان آیا, اس کی مہمان نوازی اور اکرام کے لیے انہوں نے گروی رکھنی ہے اور کچھ پیسے چاہیے. جب پیسے ہو جائیں گے تو چادر واپس مل جائے گی. آپ بینک میں لوگ سونا رکھتے ہیں, گھر کے لیے قرض لے لیتے. وہ یہودی جو تھا وہ عالم تھا تو ریت کا. اس نے کہا واللہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. چادر واپس کرتا ہے, پیسے دیتا ہے, اسلام کے دامن رحمت کے اندر آ جاتا ہے, اسلام قبول کر لیتا ہے. میرے بھائیو یہ سیرت کا مطلب ہی سیرت ہے. یہ بیان کرنے کی چیز تو ہے, لیکن بیان کرنے سے زیادہ اپنانے کی چیز ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بوجھل نہ ہو جائے مجلس میں سناؤں. میں ایک دم عمرے پہ گیا تو میں نے پہلے جاتے جاتے عمرہ کیا تو ٹینٹ کرا لی. وہ اس طرح سے وہ سر میں کچھ پھنسیاں نکل آئیں. ایسے مجھے یاد نہیں میں نے کوئی عمرہ کیا اور میں نے ٹینٹ نہ کرائی. بال لے کے نہیں میں واپس آیا. حالانکہ فقہا تو اجازت دیتے ہیں نا, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں بالوں کے. تو دوسری دفعہ جب میں کچھ دنوں بعد گیا تو میں نے کہا یار موٹی مشین پہ, موٹی مشین اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ بال پکڑنا چاہیں نا اس کے بعد وہ ہاتھ نہیں آتے. تو وہ بریش آدمی تھا, مجھے کہتا یار علماء تو کہتے ٹینٹ کرانی چاہیے. تو میں بھی لائٹ موڈ میں تھا, عمرہ کر چکا تھا. میں کہا یار علماء کو 5 حدیثیں آتی ہیں, 6 نہیں آتی. اسے میری تو دیکھا نا اس کی کوئی داڑھی پوری ہے تو یہ باتیں کیسی. میں نے کہا علماء کو اس پتہ ہے کہ ایک تو میٹھا کھانا سنت ہے, دوسرا خوشبو لگانا سنت ہے, تیسرا جو ہے وہ مسواک کرنا سنت ہے. ایک دو اور میں نے بیان کی. میں نے کہا یہ سرما بھی مولانا نے رہنمائی کر دی. میٹھا کھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ پسند فرماتے تھے. یہ بھی سب پسند. علامہ عنایت اللہ صاحب کہتے ہیں وہ حلوہ سوجی والا تو تھا ہی نہیں. حلوہ تو کوئی بھی ٹھیک, کھجور بھی حلوہ ہے, گڑ گٹا بھی حلوہ ہے, گڑ بھی حلوہ ہے جی. تو وہ کہتے ہیں وہ حلوہ یہ تھوڑی تھا جو ہم نے بنا لیا. علامہ صاحب نے کہا, میں نے علامہ عنایت اللہ کو رہتے کہتے علماء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند. میں نے کہا یار علماء اس کے باہر کوئی حدیث نہیں سناتے ہمیں. چھوٹے سے جمعہ پڑھنے جاتے تھے, اول لوگوں میں ہوتے تھے. جب یہ جو خطبہ مجھے یاد ہے نا الحمدللہ نحمدہ و نستعین, میں نے یاد نہیں کیا, یہ جمعے پہ جاتے تھے شوق سے سنتے تو یاد ہو گیا سارے کا سارا یاد. میں نے کہا میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں پڑھا ہے کہ آپ کو خود بھوکے ہوتے تھے, فاقے سے ہوتے تھے, کھانا بھی سامنے رکھا ہے, کسی نے صدا لگائی ہے اٹھا کے اس کو دے دیا. یہ سنت نہیں ہے. آپ نے ایک چادر اوڑھی ہے بہت خوبصورت, پہن کے آئے, آپ کے اوپر چادر کتنی اچھی لگتی ہوگی اس کائنات کے سب سے حسین و جمیل انسان پہ. تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے, بہت خوبصورت چادر ہے. کہہ دیتے ہیں لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے گھر میں, چادر کو اکٹھا کر کے تہ بند کیا ہے, پرانی چادر اوپر لی اور لا کے صحابی کو دے دی. یہ سنت نہیں ہے. حافظ نعیم صاحب کے پاس تسبیح تھی پچھلے دنوں چھوٹی سی, تو میں نے کہا آپ صاحب بڑی خوبصورت ہے, وہ لکڑی کی تائے کر دی. تو ایک اگلے منٹ کے اندر وہ تسبیح انہوں نے مجھے دے دی. ایک دفعہ سراج صاحب کے پاس ایک تسبیح تھی, وہ جماعت اسلامی کے پرچم کے طرز پہ تھی, اس میں سارے رنگ تھے.
سبز بھی. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھی ویسے. تو میں نے کہا سراج بھائی بہت خوبصورت ہے. تو جیسے میں نے کہا تو نے اس طرح کر کے مجھے دے. یہ بھائی یہ سنت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں تو معاف کرنے والی سنت بھی ہے, وہ تو کوئی نہیں اپنانے کو تیار. اپنے حق سے دستبردار ہونے کی سنت بھی. آپ نے فرمایا جو شخص جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا, اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے, گھڑی میری ہے, ابھی میں نے اتاری ہے. اگر خدا نہ خواستہ مولانا عنایت الرحمان صاحب کہیں میری ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار میری ہے, لیکن میں پھڈے میں نہیں جانا چاہتا, آپ رکھ لیں. تو آمنہ کلال نے کیا مجدہ سنایا اس پہ. فرمایا جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے کہ میں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا, میں محمد قیامت والے دن رب کائنات سے جنت کے مین بلے وارڈ کے اندر اس کے لیے مال کی سفارش کروں. تو یہ کوئی سنت کس نے پوری کرنی ہے بھائی؟ یہ سنت نہیں ہے. اس سے میرے بھائیوں سیرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تاجر, سیدہ فاطمہ کے باپ خدیجۃ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور بحیثیت جنگی سپہ سالار کے اور بحیثیت والی مدینہ کے ہر روپ کے اندر دیکھیں اور پھر اپنے اندر وہ تصویر جو ہے اس کو جگہ دیں, تاکہ جب ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, میں چونکہ تحقیقی طور پہ مطالعہ کرتا ہوں, عالم تو میں ہے نہیں, میں کھلے اعتراف کرتا ہوں. یہ جو آدمی بندے کو پیسے دیتا ہے, فرض کر لے میں نے ابھی 10,000 روپے دیے کسی بندے کو, یہ لے لو یار مجھے واپس نہیں کرنے, اس پہ اجر کتنا ہے؟ 10 گنا. اور اگر میں دیتا ہوں کسی بھائی کو کہ یہ 10,000 روپے آپ نے مجھے واپس کرنے ہیں, 3 مہینے میں انہوں نے تقاضا کیا تھا قرض کا, میں نے دے دیے, اور 3 مہینے بعد وہ نہیں دے سکے, ان کے پاس گنجائش نہیں بنی, حالات نہیں ٹھیک, تو مجھے کہتے تھوڑی سی اور مہلت دے دو. تو میں کہتا ہوں اچھا چلو یار 3 مہینے گزر گئے, 1 مہینہ اور لے لو, 2 مہینے لے لو. تو اس کا اجر کتنا ہے پتہ آپ کو؟ 17 گنا. اچھا جو پیسے ہاتھ سے جاتے رہے دے دیے واپس نہیں لیے, اس کا 10 گنا ہے, اور جس میں قرض ہے واپسی بھی لینی ہے اس کا 17 گنا. اس لیے کہ آپ نے انتظار کرنا, آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے اس کی ضرورت پوری کی ہے, آپ نے اس کی حاجت پوری کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ خوبصورت پہلو, آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان ممتاز ہو کے تو نہیں بہت بیٹھتے تھے. خندق کھودی جا رہی ہے تو آپ نے یہ تھوڑی کہا کہ بلال اور سلمان اور صہیب خندق کھودیں گے رضی اللہ تعالیٰ, نہیں ایسا تو نہیں کہا. خندق آپ بھی کھود رہے تھے, خندق بلال بھی کھود رہے تھے, خندق سلمان بھی کھود رہے تھے, خندق صہیب بھی کھود رہے تھے. وہ جب وہ خندق کھودتے کھودتے سلمان فارسی آ گئے غزوہ خندق, یہ تجویز بھی تو نہیں کی تھی نا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, تو حضور سے کہتے ہیں ایک چٹان آئی ہے بڑی سخت, ٹوٹتی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بلال تم ادھر آؤ. کسی اچھے قداور آدمی کو, کسی چوڑے چکلے آدمی کو تو نہیں بلایا, بھیج دیتے نا حضرت بلال کو, بھیج دے حضرت عمر کو. نہیں, آپ نے کیا کیا, آپ نے کدال اٹھایا اپنے ہاتھ, کدال اٹھا کے اس پہ ضربیں مارتے ہیں, چٹان ٹوٹ جاتی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ ضربیں مار رہے تھے نا چٹان پہ, تو ہر ضرب پہ چنگاریاں نکلتی تھیں. آپ نے فرمایا تم نے سلمان چنگاریاں دیکھی ہیں؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھی ہیں. آپ کا خیال تھا شاید میں نے دیکھی ہیں. آپ نے فرمایا پہلے کدال پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کے محلات دکھائے تھے, ان کی فتح کی خوشخبری سنائی تھی. دوسرے کدال پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کے محلات دکھائے, ان کی فتح خوشخبری سنائی. تیسرے کدال پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعودی عرب کے مشرق کے علاقے دکھائے, ان کی فتح خوشخبری سنائی. یہ جو حدیث ہے کہ جو پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر غبار آلود ہو جائے گا, انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی. تو یہ پاؤں غبار آلود کہاں کرنے؟ ہم نے دعوت کے میدان میں, گلی محلوں کے اندر, مالا کنڈ میں, باجوڑ میں, اورکزئی میں, پشاور میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, سکھر میں, گجرات میں ہی کرنا ہے نا. تو آدمی دعوت کے لیے ٹائم ہی نہ اس کے پاس ہو, وقت ہی نہ ہو, بڑی خوبصورت مصروفیات ہوتی ہیں, اتنی اچھی دلائل ہے جماعت اسلامی کے لوگوں کے پاس, بندہ عش کر اٹھتا ہے. کہتے ہیں جی صبح نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہوں, یہ مولانا مودودی کی سنت ہے. مولانا تو ساری رات تفہیم القرآن لکھتے تھے نا, تو وہ اس لیے تھوڑا سوتے تھے نا, تو آپ تو ساری رات بھی سوئے رہے ہیں, پھر صبح فجر پڑھ کے سو گئے. اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی, بچوں کو اسکول چھوڑنا یہ میری ڈیوٹی ہے,
بالکل آپ کی ڈیوٹی ہے. پھر بیگم کو سبزی لا کے دینی ہے، یہ بھی آپ ہی کی ڈیوٹی ہے. پھر بچوں کو اسکول سے واپس لانا ہے، یہ بھی آپ ہی کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. پھر کھانا دوپہر کا کھا کے کیلولا سنت ہے. کس نے انکار کیا؟ کون کہہ سکتا ہے سنت نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. عصر کی چائے تو آپ بچوں سے ساتھ ہی پیتے ہیں، باقی ٹائم دکان پہ گزارتے ہیں اور شام کو آ کے سو جاتے ہیں. تو یہ دعوت کا کام کب کرنا ہے؟ یہ سنت کبریٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مرلہ کب آنا ہے؟ یہ ساری دلیلیں اپنی جگہ. اللہ نے کیوں نمونہ قرار دیا ان کی زندگی کو؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری انسانی ضرورتیں حضور کی ذات کے ساتھ بھی جوڑیں. آپ کے بھی بچے تھے، آپ کی بھی بیویاں تھیں، آپ کو بھی بھوک لگتی تھی، آپ کو ساری ضرورتیں تھیں جو ایک عام انسان کو ہوتی ہیں. لیکن 23 سال کی زندگی ہے نبوت والی، اور مکے میں کہ تمہارے پڑتی نہیں تھی. تھوڑے عرصے کے اندر آپ نے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کو غالب دین بنا دیا. وجہ کیا تھی؟ کہ آپ جہد مسلسل، ہر لمحہ دعوت اور تبلیغ کے لیے تیار، ہر روز کشمکش، مایوسی کا کوئی گزر نہیں. لوگ تبصرے کرتے ہیں اتنا عرصہ کا الیکشن لڑتے ہوئے کیا ملا ہمیں. اگر آپ جماعت اسلامی کو صرف سیٹوں سے تولیں گے تو شاید پھر آپ کا کیلکولیشن ٹھیک ہو. لیکن جماعت اسلامی نے زندگی کے جن دائروں کے اندر لوگوں کے قلب اور نظر کی دنیا تبدیل کر کے رکھ دی ہے، وہ نہیں آپ سوچتے. جس پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہر ممبر اسمبلی بکنے کو تیار ہو، وہاں جماعت اسلامی کے ارکان پارلیمنٹ صاف ستھرے کردار کے ساتھ رہیں، کرپشن کا الزام نہ لگے، پرمٹ انہوں نے نہ لیے ہوں. تو یہ جماعت اسلامی کا کریڈٹ ہے نا. اس ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والی نوجوان نسل اسلامی جمی طلبہ کی صورت میں سنت نبوی سے مزین چین نوجوانوں، اٹھتی جوانی ہے، درس قرآن ہے، سیرت کی مجالس ہے، محفل نعت ہے، محفل قرات ہے. ان اداروں میں جہاں فحاشی اور عریانی کا غلبہ تھا، یہ کلچر کس نے تبدیل کیا؟ آپ نے کیا. دیانتدار افسر کوئی آ جائے، چاہے سرے سے جماعت کا نہ ہو، لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی دا. پوچھا کیسے؟ ہمیں تو نہیں پتا. کہتے ہیں ایماندار ہے. یہ کریڈٹ تھوڑا ہے آپ کا. لوگ وسائل دینا چاہتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کو، جماعت اسلامی کو، چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر. کل میں جنگ کا پڑھ رہا تھا، جنگ چھوٹا سا ضلع ہے، اس جنگ ضلع کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کو میرا خیال ہے کوئی 1.5 ارب روپے کے عطیات لوگوں نے دی. یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوں گے جنگ میں. عام لوگ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ کا کام ہے، اس کو لوگ مانتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی اسلامی تحریک ہے، کون سی مذہبی جماعت ہے پاکستان کی جس نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے 10 ارب روپے بھجوائے؟ یہ حافظ نعیم صاحب کا بھی یہ نہیں ہے، یہ سراج الحق صاحب کا بھی یہ نہیں ہے، یہ قاضی حسین احمد صاحب کا بھی یہ نہیں ہے. یہ آمنہ کے لال نے میں بتایا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان جسد واحد کی مانند. اخوت اس کو کہتے ہیں. چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے. یہ باؤنڈریز کی بات ہی نہیں کی ہمارے مذہب نے. مسلمان دنیا میں جاؤ، فلسطین کے اندر ہو، کشمیر کے اندر ہو، شیشان کے اندر ہو، بوسنیا کے اندر ہو، وہ ہمارا بھائی ہے. اس کے درد کو ہم اپنا درد سمجھتے ہیں. میں گجرات پچھلے دن ایک تقریب میں تھا، وہاں فلسطین کی 2 ڈاکٹرز آئیں ینگ. انہیں نہیں پتا تھا میرا تعلق جماعت اسلامی سے اور میں بھی اس مجلس میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب پاکستان آئے تو الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر فیض الرحمان نے ہمارا استقبال کیا، ہماری تعلیم کی. ہم اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 250 میڈیکل کالج کے طلبہ اور طالبات فلسطین سے جن کا تعلق ہے وہ پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، لاہور میں، مختلف شہروں میں، اور ان کے اخراجات الخدمت برداشت کر رہے ہیں. ڈاکٹر فلسطینی ہیں، بچے بچیاں فلسطین کی ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن ان کے سارے اخراجات پورے کرتی ہے، ان کی رہائش، ان کا کھانا. تو یہ وہ بات ہے جو آمنہ کے لال نے کہا تھا کہ مسلمان جسد واحد کی مانند ہے. جب وہ گفتگو سے فارغ ہوئی، میرا بھی خطاب تھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کا پنجاب شمالی چیپٹر کا سرپرست ہوں بطور امیر. تو انہیں بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا اس بات کا. تو یہ جو سماج کے اندر قلب و نظر کی دنیا تبدیل کی ہے، یہ کس نے کی؟ یہ اسلامی تحریک کا وہ قابل فخر کام ہے جسے آپ بیان کر سکتے ہیں. آج پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں کیا ہوتا ہے؟
کوئی جماعت میں نام نہیں لیتا کسی کا، سب کا احترام ہم کرتے ہیں. ایک ہی جماعت میرے کان میں اٹھتے ہوئے باہر نکل کے بتا دیجئے جس میں باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ امیر یا صدر نہیں بنا. مذہبی جماعتوں میں بھی اور سیاسی جماعتوں میں. کوئی آپ کو آج میں بھی یاد آ جائے تو خط لکھ کے ٹیلی فون کر کے ضرور بتانا. میں نے پوری ریسرچ اس پہ کی، کوئی جماعت نہیں بچی باپ کے بعد بیٹا. یہ جماعت اسلامی ہے نا، پہلا امیر سید ہے، دوسرا امیر ارائی ہے میاں طفیل محمد، تیسرا امیر پٹھان ہے کاکا خیل سے قاضی حسین احمد، چوتھے امیر سید منور حسن ہے، سراج الحق ہیں، سید منور حسن ہے، پانچویں پھر سراج الحق ہیں. اور اب کراچی سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، نہ صوبوں کا رشتہ ہے، نہ برادری کا رشتہ ہے، نہ بلڈ کا رشتہ ہے. چھوٹی عمر کا امیر بنتا ہے، بڑے بڑے سامنے بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں. ہم نے یہاں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے، قاضی حسین احمد صاحب صدارت کرتے تھے، باقی سب نیچے بیٹھتے تھے. ہم شورا کے اجلاس یہیں ہوتے تھے، پہلی رو میں مرکزی ذمہ دار بیٹھتے، دوسری میں ہم بیٹھ جاتے تھے. پھر قاضی صاحب کی عمارت ختم ہو گئی، پھر قاضی صاحب وہاں بیٹھ گئے اور منور صاحب یہاں بیٹھ گئے. پھر منور صاحب یہاں سے اٹھے، یہ سارا منظر میں نے لائیو دیکھا ہے اسی حال میں. منور صاحب یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے گئے، سراج الحق یہاں کے بیٹھ گئے. پھر سراج الحق یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ گئے، حافظ نعیم صاحب آ کے بیٹھ گئے. کوئی جھگڑا کیا کسی نے؟ میری عمر بڑی ہے، میرا تجربہ زیادہ ہے، میرا انفاق زیادہ ہے، میرا اثار زیادہ ہے، میری خدمات زیادہ ہیں. یہ وہ بنیادی بات ہے جو سید مودودی نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، قرآن اور سنت سے اخذ کر کے جماعت اسلامی کو بتائی کہ موروثیت نہیں ہے. یہاں معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے، جو اللہ والا ہے. جماعت اسلامی پنجاب یہاں سرمایہ دار رہتے ہیں، جاگیردار رہتے ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ہیں. جماعت اسلامی کے بڑے بڑے کڑیل جوان جو تھے نا پنجاب میں، جو ممبران اسمبلی تھے، لیاقت بلوچ صاحب، حافظ سلمان صاحب، فرید پراچا صاحب، راجہ ظہیر صاحب، چودھری نذیر ورک صاحب، یہ سارے ایم این ایس کی بات کر رہا ہوں جو پنجاب سے بنتے رہے. ان کے امیر تھے مولانا فتح محمد، راول پنڈی کے کام گرانے سے تعلق تھا، سادہ درویش منش انسان تھے. لیکن مولانا فتح محمد کے سامنے سب ان کو امیر مانتے تھے، سم اور اطاعت کے نظام کے اندر جڑے ہوئے. اسی میرے بھائیوں جی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ کہا ہے نا، آپ نے بھی اپنی پوری زندگی کے اندر ایک ایک چیز خلوت اور جلوت کی ساری امت کے سامنے، اس کے اندر رہنمائی ہے، اس کے اندر روشنی ہے. اور میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کبھی واسطہ پڑ جائے، کس طرح لڑائی ہو گئی ہے، معافی میں پہل کرنی ہے، خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں. میں کوشش کروں کہ حافظ صاحب فرمان صاحب میں آگے بڑھ جاؤں، مثبت مقابلہ ہو سکتا ہے، میں آگے بڑھوں. حضرت ابو بکر صدیق بڑھ گئے تھے نا آگے حضرت عمر سے. اچھا، حضرت عمر سے کیا آگے بڑھے تھے؟ ایک صحابی آگے 4 سیر کھجوریں لے کے، وہ 4 سیر کھجوروں والے گھر کے پورے سامان پہ بھی حاوی آگے، آدھے سامان پہ بھی آگے. ایسے ہی ہوا تھا نا، ایک ہی جنگ کا واقعہ ہے نا. حضرت ابو کے سارا سامان لے کے آئے، حضرت عمر آدھا لے کے آئے، اور ایک صحابی کچھ نہیں تھا، 4 سیر کھجوریں لے کے آگے، 2 کلو بچوں کو دیا ہے، 2 کلو حضور، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. رو رہے تھے اس لیے کہ سامان بہت تھوڑا جنگ کے لیے. حضور اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو آپ کا ساتھی کھجوریں لے کے آ رہا ہے نا، اس ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتا رہا ہے. 4 سیر ملی تھی، 2 کلو بچے بھوکے تھے ان کو دے کے آئے، 2 کلو آپ کے پاس لے کے آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ قبول کر لے، میرے پاس اور کچھ نہیں. آمنہ کے لال نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ 2 کلو کھجوریں سارے اس ڈھیر پہ ڈال دیں، یہ سارے سونے چاندی پہ، ابو بکر صدیق کے سامان پہ، عمر فاروق کے زمان میں باری. کیا تھا؟ جذبہ تھا اس کے پیچھے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اللہ کے ساتھ جیتا جاگتا تعلق یہ قائم کرنا ہے، اور اسی طرح اپنی زندگی کو ہم نے گزارنا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم چونکہ زیادہ انفی ہیں نا جی، جو بندی بھی انفی کہلاتے ہیں اور بریلوی بھی، اہل حدیث چلیں وہ ذرا مقلد نہیں ہوتے. تو حنفیت کا جو ہے نا جو فقہ ہے، اس کے اندر جب پانی آ جائے نا تو پھر تیمم نہیں کرتے.
تو محترم لیاقت بلوچ صاحب تشریف لے آئے ہیں. السلام علیکم. ہم انہی کا بھی تذکرہ کر رہے تھے اسمبلیوں کے اندر ہمارے لوگ گئے تو اب پانی آ جائے تو پھر تیمم تو نہیں ہوتا نا جی. تو جو بات میں نے کی ہے اگر اس میں کوئی بھلی بات میری زبان سے نکلی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. اور اگر انسانی بشری کمزوری سے کوئی لغزش اور صاحب میری زبان سے ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.